یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ دن پہلے خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے پاکستان کے تعلقات راہ ہموار کرنے کے لیے عوامی جو منظر نامہ ہے، عوام کی سوچ کو اسرائیل کے حمایت میں کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں انہوں نے ایسی کچھ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. تو ماضی میں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے کیا تعلقات رہے ہیں یا نہیں رہے، اور مستقبل میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام مسئلہ فلسطین کو، بیت المقدس کو بھول جائے اور فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے جائیں؟ شکریہ وصال ٹی وی کا اور غلام نبی مدنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اب منظریام پر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ برطانیہ میں کچھ بیٹھے لوگ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اسرائیل تسلیم کرو مہم باقاعدہ نہ صرف شروع کی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس مہم کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا ہے جی. اور اس مہم میں انہوں نے پاکستان میں باقاعدہ ممبرشپ بھی کی اور نامی گرامی لوگوں کو اس میں شامل کیا. اور اب بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے ایکٹیوسٹ نظر آتے ہیں جو اس کے حق میں مہم چلا رہے ہیں اور باقاعدہ کالمز اور آرٹیکلز اور فیچرز لکھے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے. اب ایک نام سامنے آیا تھا کچھ عرصہ قبل، نور ڈائری صاحب، جن کا پاکستانی شہر حیدرآباد سے تعلق ہے اور وہ برطانوی پولیس میں ملازم ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے باقاعدہ NGO رجسٹر کروائی اور اس کو نہ صرف لانچ کیا بلکہ اس کی ممبرشپ کر کے یہاں سے لوگوں کو اسرائیل لے جانے کی کوشش بھی کی. انہی دنوں میں ابھی کچھ دن قبل ہی انہوں نے ایک نیا اپنا پروگرام متعارف کروایا ہے کہ وہ یہاں پاکستان سے اسرائیل کی یونیورسٹیوں میں طلباء کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پرفارما بھی اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے. جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو ریاست پاکستان نے پہلے دن سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جی. البتہ کچھ سیاسی یا مذہبی چند ایک رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل کے رہنماؤں سے یا یہودیوں سے تعلقات کی خبریں اور تصاویر منظرام پر وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں جی. اور اس حوالے سے میں آپ کہوں گا پاکستان اسرائیل الائنس جو NGO بنی ہے اس نے بہت سارے اپنے آرٹیکلز میں اور کیا کہتے ہیں فیچرز میں نام لے کر گنوایا ہے کہ سابق آمر پرویز مشرف، بینظیر بھٹو اور باقی بہت سارے سیاستدانوں کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی وقتاً فلاں اسرائیلی کسی رہنما سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے، ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کبھی بھی ان چیزوں کی تردید نہیں ہوئی. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے عمر صاحب یہ بتائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ ایسی کوئی پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے کوئی NGOs بنائی گئی اور باقاعدہ رجسٹر ہے، کیا وہ پاکستان کے اندر رجسٹر کی گئی ہے؟ نہیں، وہ رجسٹر کی گئی ہے برطانیہ میں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ برطانوی پولیس میں ملازم ہیں نور ڈائری صاحب جی. اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر حیدرآباد سے ہے. انہوں نے وہاں رجسٹر کرائی، البتہ اس کی ممبرشپ پاکستان سے ضرور کی گئی ہے. یہاں کچھ عرصہ قبل پرفارما تقسیم کیا گیا اور اس کے ممبر بنائے گئے تھے اور وہ ممبر انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیے ہیں اور وہ ممبر مختلف صورتوں میں ان کا یہ کہنا تھا، میری جب ان سے بات ہوئی کہ وہ ایکٹیو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں جی. اور اسی حوالے سے انہوں نے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک ویب سائٹ پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے لانچ بھی کی تھی اور جس میں اردو کا ورژن انہوں نے رکھا ہوا اور اس میں باقاعدگی سے وہ تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا عمر صاحب یہ بتائیے گا کچھ عرصے پہلے یہ خبریں بھی آئی کہ اسرائیل کی فوج کے اندر کچھ پاکستانی نژاد خواتین ہیں، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہے کہ وہاں جو اسرائیلی فوج میں پاکستانی خواتین ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے وہ جو قادیانی خواتین ہیں یا قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ باقاعدہ اسرائیلی فوج میں ملازم ہیں اور اس حوالے سے کئی بار آ چکے ہیں یہ رپورٹیں. اور آپ نے ابھی حالیہ مودی کے دورے جو دورہ ہوا اسرائیل کا جولائی میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ انہوں نے جو قادیانی جماعت کا سربراہ تھا اس کی ملاقات اسپیشل کرائی مودی سے بھی. تو یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک نظریاتی ملک ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور وہ یہودیت کے نام بنا. مستقبل میں جہاں تک بات ہے تو یہ ایک نظریہ دوسرے نظریہ کو باطل قرار دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا نظریہ یہودیت کو باطل قرار دے رہا ہے. تو یہ مستقبل میں بھی پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مستحکم، ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مستحکم ہوتے نظر نہیں آئیں گے.
البتہ کوئی سیاسی رہنماؤں کی اپنی مجبوریاں یا ان کے اپنے کوئی مسائل ہوں تو اس وجہ سے شاید ان کے تعلقات ہوں تو ہو سکتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کی کوئی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کے لیے ممبرشپ بھی بنائی جا رہی ہے، تو کیا ریاست نے یا حکومت پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن لیا کسی ادارے کی طرف سے؟ ہم لوگ ختم نبوت کے حوالے سے تو باہر نکل آئے کہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ پوری قوم کے جذبات کو دنیا نے دیکھ لیا، لیکن یہ بھی تو ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کے دشمن ہے۔ کیا اس کے خلاف عوام کی طرف سے کوئی رد عمل آیا، حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ایسی خبریں آئی ہیں تو اس کو کسی سطح سے بھی مسترد نہیں کیا جاتا، نہ ان کی تردید کی جاتی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی خبروں کو ہم پڑھ کر سرسری نگاہ سے آگے گزر جاتے ہیں اور ان کے مستقبل میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان جو پاکستان، اس کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ جب ان کی تنظیم افغانستان میں منتقل ہوئی، این ڈی ایس اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑھے اور انہوں نے باقاعدہ معاونت کی مالی، اور اس پر بھی کوئی خاص مطلب اس پہ رد عمل نہیں ہے، یا اداروں کی طرف سے، نہ عوام کی طرف سے، اور نہ ہی عوام سڑکوں پر نکلے ہیں۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ریاست پاکستان کا جو ایک فیصلہ ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اپنا فیصلہ کسی صورت تبدیل نہیں کرے گی۔ البتہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیاسی رہنماؤں کی اپنی مجبوریوں کی بنا پر یہ اس طرح کے اقدامات ہوتے رہتے ہیں۔ جی عمر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔